اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سل پوچھ لیجئے، اسأل تھا، اسأل یعنی سوال سے ہے، آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی ہی عطا کی ہم نے، ہم انہیں من آیت بینہ واضح نشانیاں، کھلی کھلی نشانیاں ہم نے کتنی عطا کی۔ یہ جو کم ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ قلم کاغذ پاس رکھیں اور نوٹ کیا کریں جو نئی بات آئے۔ کم استفہامیہ کا مطلب جس کے ذریعے سے سوال ہو، جیسے کم عندک، بھئی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا عرب لوگ کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کم عندک، تو یہ سوال ہے۔ اور یہ جو یہاں پر ہے کہ کم آتیناہم، ہم نے کتنے ہی عطا کیے، اسے کم خبریہ کہتے ہیں، اور یہ عموماً ایک مقدار یا اس مقدار کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا اس کی خبر بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو کم آتیناہم، کتنی ہی عطا کی، ہم ان کو، ہم نے عطا کی، آتینا ماضی ہے اور متکلم کا صیغہ ہے، ہم ان کو من آیت بینہ واضح نشانیاں عطا کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ، ومن اور جو، یبدل تبدیلی سے ہے، جو تبدیل کرتا ہے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے کہ ما جات ہو جو آ چکی ہو اس کے پاس، ما جو جات ہو آ چکی ہو اس کے پاس، یعنی اللہ رب العزت کی نعمت آئی، اس کی ناقدری کی۔ اللہ رب العزت کی نعمت کتاب کی صورت میں، شریعت کی صورت میں آئی اور اس کو تبدیل کر دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ شدید العقاب، سخت غصے والے، سخت عذاب والے، سخت غصے والے، سخت پکڑ والے۔ العقاب جب وہ عذاب کے معنی میں آتا ہے، العقاب پکڑ، عذاب سزا والے ہیں۔ زینا مزین کیا گیا، زینا سنوارا گیا، مزین کیا گیا، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگانی کو۔ تو ذرا سا آپ لفظوں پر غور کریں گے تو آسان لفظ ہیں۔ زینا زیب و زینت سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا چیز مزین کی گئی؟ الحیات الدنیا دنیاوی زندگانی کو مزین کیا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یسخرون تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، من الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم اوپر ہوں گے، فوق کا معنی بلند ہوں گے، بالا تر ہوں گے، بلند رتبہ اور بلند مرتبہ ہوں گے، یوم القیامت قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ اور اللہ یرزق عطا فرماتے ہیں، دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے، بے حد و بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے سارے الفاظ آپ کے لیے معروف ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر سے ہے، یہ ذرا نیا لفظ ہے۔ زینا زینت سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، کان الناس تھے لوگ، امتا واحدہ ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی اولاد ہوئی، تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت سارے لوگوں کو فطرت اسلامی پر پیدا کرتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوڑا کاغذ ہوتا ہے، سادہ تختی ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے آباء و اجداد اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو سارے لوگ ایک جیسے تھے، پھر طبیعتوں کا اختلاف شروع ہوا، پھر مزاج کا اختلاف شروع ہوا، پھر
جب افکار کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، انبیاء کرام کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر حق و باطل واضح ہو گیا کہ جو نبیوں کی پیروی کرتا اور نبیوں پر ایمان لاتا وہ حق والا راستہ ہوتا، اور جو باقی ہوتے وہ باطل والے ہوتے۔ تو فرمایا کہ فبعث اللہ النبیین، بس اللہ رب العزت نے بھیجا، بعثا مبعوث کرنے کے معنی میں، بعثا بھیجا، مبعوث کیا، اللہ نے کن کو مبعوث کیا؟ النبیین، نبیوں کو، مبشرین و منذرین، بشارت سنانے والے بنا کر، و منذرین، اور ڈرانے والے، یعنی اس حال میں کہ وہ بشارت سنانے والے تھے وہ نبی، و منذرین، اور ڈرانے والے تھے۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا بشارت سنانے والے، اللہ رب العزت کے انعامات کی خبر دینے والے، و منذرین، اور برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے، خبردار کرنے والے، وانزل، اور اتارا، معہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب کو اتارا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی برحق کتاب اتاری، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں، لیحکم، وہ فیصلہ کریں، کہتے ہیں نا حکم بنایا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، اس کے اندر، فیما، اس میں اختلافو، جس میں اختلاف کیا، فیہ، اس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی، یعنی جنہیں کتاب دی گئی، وہی دی گئی، شریعت دی گئی، اس کے باوجود اختلاف کر لیا۔ تو دیکھیں یہاں بھی ماں ہے، یہاں بھی ماں ہے، تو یہ ماں موصولہ ہے، اور یہ ماں نافیہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد الا آیا، جیسے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے بعد جب الا آتا ہے تو وہاں عموماً وہ ان نافیہ ہوتا ہے، تو یہاں ماں آیا اور اس کے بعد الا آیا، تو اس کا ترجمہ عموماً ماں نافیہ کے طور پر کرتے ہیں، یعنی وہ ماں جو نفی کے لیے آتا ہے، تو کیا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، اِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جنہیں دیا گیا، یعنی جنہیں کتاب، شریعت، دین دیا گیا، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ما جاءتہ، جو آ چکی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیوں کے آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، اور کیوں اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، حق کی بنیاد پر نہیں کیا، عدل کے ساتھ نہیں کیا، انصاف کے ساتھ نہیں کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، فہد اللہ، پس ہدایت دے دی اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنی، لما اختلفوا فیہ، ان چیزوں سے متعلق جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، حق کی، باذنہ، اپنے امر سے، اپنے حکم سے، فہد اللہ، بس ہدایت دے دی اللہ نے، کن کو ہدایت دے دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس چیز کے بارے میں ہدایت دے دی، لما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، ان چیزوں کے بارے میں جن میں اختلاف کرتے تھے، کس چیز کی ہدایت دی، من الحق، حق کی ہدایت دی، باذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، ام کیا، بھلا، حسبتم، تم یہ گمان کر بیٹھے، کیا، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہوگے جنت میں، ان تدخلوا الجنت، اپنے جنت میں داخل ہونے کی توقع کر بیٹھے، ولما یاتکم، حالانکہ لما، ابھی تک نہیں، یاتکم، آیا تمہارے پاس، ولما یاتکم، ابھی تک نہیں آیا تمہارے پاس، لم کا معنی نہیں، لم بھی ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے اور لما بھی ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، لم کا معنی نہیں کیا، لم یاتی، وہ نہیں آیا، لما یاتی، ابھی تک نہیں آیا، تو وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، اور نہیں آئے تمہارے پاس،
مثل الذین ان جیسے حالات، مثل الذین ان جیسے حالات، الذین خلو من قبلکم الذین جو کہ یعنی ان لوگوں جیسے حالات، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے. یہ خلا اذا خلو الی شیاطینہم وہاں خلوت کے معنی میں، تنہائی کے معنی میں آیا، اور یہاں خلا مضا کے معنی میں آیا کہ جو گزر چکے، الذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے. ام حسبتم بھلا تم یہ گمان کر بیٹھے، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، مثل الذین اس جیسے حالات، اس جیسی چیزیں ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، الذین خلو من قبلکم جو ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے. مستہم البأساء مستہم انہیں پہنچی، انہیں چھوا، کس چیز نے؟ البأساء مالی تنگی پہنچی، تنگ دستی کا شکار ہوئے، والضراء اور تکلیف کا، بیماری کا، ضرر کا شکار ہوئے، وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں جھنجھوڑا گیا، زلزلوا جھنجھوڑا گیا، حتی یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہنے لگے، حتی یہاں تک کہ یقول کہنے لگے، الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی نصرت، الا آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد قریب ہے، آیا ہی چاہتی ہے. 20ویں پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، وہاں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، وہ مفت میں بچ نکلیں گے صرف اتنا کہنے سے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، ام حسبتم بھلا تم یہ توقع کر بیٹھے، تم یہ گمان کر بیٹھے، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہوگے، ولما یاتکم اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، مثل الذین اس جیسے حالات، الذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ان لوگوں پر جو حالات آئے، مستہم الباساء ان کو پہنچی، الباساء تنگ دستی، والضراء تکلیف اور غم، وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا، حتی یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہنے لگے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے وہ کہنے لگے، معہو ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی ایسی انسان فطری طور پر انتظار کر رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا، اور جب حالات آتے ہیں تو اس وقت اس جو ہے وہ کیفیت میں آدمی اگر ایسی بات کہے تو یہ بات کہنا یہ محل نظر نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے. تو یہ گویا کہ ان کے دعا کرنے کا اور رجوع اللہ کرنے کا ایک انداز تھا. تو اللہ رب العزت نے بشارت دی، الا ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں، جمع مذکر غائب، جمع فعل مضارع، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا ينفقون ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیرن خیر میں سے یعنی مال میں سے، خیر کا جو لفظ ہے یہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مال اللہ کے لیے اور ان خیر کے کاموں کے لیے خرچ کیا جائے گا تو وہ خیر ہی خیر ہوگا، وہ تو سراپا خیر ہوگا. تو قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیرن خیر میں سے، فللوالدین تو وہ کیا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والدین پر خرچ کرو، والاقربین اور قرابت داروں پر خرچ کرو، والیتاما اور یتاما پر، والمساکین اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یعنی والدین کے لیے خرچ کرو، قرابت داروں کے لیے خرچ کرو، یتاما کے لیے خرچ کرو، مساکین کے لیے خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے خرچ کرو. یہ خرچ کرنے کی جو نعمت ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے کسی کسی کو عطا فرماتے. اور فرمایا کہ جب آدمی صدقہ دیتا ہے
تو وہ غریب اور ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کریم اسے اپنے دست رحمت میں قبول فرماتے ہیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے صدقہ دینے کا ضرور اہتمام کریں۔ اور صدقہ دینے کا مطلب یہ نہیں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک بکرا اور وہ بھی کالا بکرا نہ ذبح کیا تو وہ صدقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو اچھی بات ہے، لیکن صدقہ کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ 100 روپیہ دے دیا، 1000 روپیہ دے دیا، پیسے دے دیے، چیزیں دے دی، یہ سب صدقہ ہے۔ اس لیے صدقہ دینے کا اہتمام کریں، صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ صدقہ آدمی کو اللہ رب العزت کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، حادثے سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ صدقہ دیں گے تو وہ اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں وہ لگے گا، نہیں دیں گے تو وہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، ٹیسٹوں پہ لگے گا، باقی چیزوں پہ لگے گا۔ تو اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے صدقہ دینے کا اہتمام کریں جہاں جہاں توفیق ہو۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ جیسے ہمارے مدارس ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کے لیے آپ کے قرب و جوار میں جتنے مدارس اور دینی ادارے ہیں، آج کے دور میں اتنی مہنگائی کے دور میں ان کے اخراجات کو پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے صدقہ دینے کو اپنا معمول بنائیں اور دینی مدارس کا تعاون کریں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، اعزاء و اقرباء میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آدمی بھکاری بنے گا تو اسی کو دیں گے، نہیں، بہت سارے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں تو بھائی ان کو دے دیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یہاں فرمایا والدین کو، قرابت داروں کو دو، تو والدین کو صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے۔ اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے قرابت داروں کو ہدیہ دیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی صدقہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے کہ یہ ہدیہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، اللہ رب العزت کے امر کی اور حکم کی پاسداری بھی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر میں خرچ کرنے کے بارے میں بشارت اور فضیلت آئی ہے۔ کیا فرمایا کہ 1 درہم وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، اور 1 درہم وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ گھر والوں پر خرچ کیا ہوا درہم یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے بس اللہ کے راستے میں دینے کا اہتمام کریں، اپنوں پرایوں سب کو دیں۔ انفق یا بلال ولا تخف من ذی العرش اقلالا، میں بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا خدشہ نہ رکھو، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسما خرچ کرتی رہو، گن گن کر اور روک روک کر مت رکھو، ورنہ اوپر والا بھی روک روک کر دے گا۔ تو بس دیتے رہیں، اللہ اپنے خزانوں سے انشاءاللہ العزیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ کتب علیکم القتال، کتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم سب پر، القتال و قتال، تو یہ اس کی تفصیلات ہیں، ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن بنیادی طور پر قتال اور جہاد کی فرضیت یہ مسلم ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ قتال اور جہاد کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الیاذ باللہ نبی ہونے کا جو ڈھونگ ہے وہ بھی اس لیے رچایا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے عشق رسالت اور جہاد کا جذبہ ختم کر دیا جائے، اور طرح طرح کی باتیں کہ جی یہ تو فلاں کام کرنا بھی جہاد ہے، اور جو ہے وہ یوں کرنا بھی جہاد ہے، اور یہ اور فلاں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قتال کا لفظ بولا، کتب علیکم القتال، قتال فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہیں اچھا نہیں لگتا، طبی طور پر بس اوقات ناگوار گزرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ خیر ہو، وہ بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وَعَسَىٰ
اور ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئا کہ تم کسی چیز کو پسند سمجھو، تم کسی چیز کو پسند کرو، اچھی لگے تمہیں، لیکن کیا ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ تو دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ کتنی ہی ہم نے دی ہم انہیں، من آیت بینہ واضح نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو تبدیل کر دے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جات ہو بعد اس کے کہ ما جات ہو جو آ چکی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب بس بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ زین للذین مزین کر دیا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا چیز؟ الحیات الدنیا دنیاوی زندگانی کو مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، سنوار دیا گیا، ویسخرون اور وہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقهم ان سے اعلیٰ رتبے پر ہوں گے یوم القیامہ قیامت والے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ یرزق رزق عطا فرماتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب بے حساب، کان الناس امتا واحدہ تھے لوگ سب کے سب امتا واحدہ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین پس بھیجا اللہ رب العزت نے النبیین نبیوں کو، مبشرین بشارت سنانے والے بنا کر، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، اس حال میں کہ وہ بشارت سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، وانزل اور اتارا معہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب کو اتارا، بالحق کے حق کے ساتھ، مبنی بر حق کتاب اتاری، لیحکم بین الناس لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی اس چیز کے اندر، مختلفو جو کہ جس میں کہ اختلفو فی انہوں نے اختلاف کیا، ومختلف فی اور انہوں نے اختلاف نہ کیا، الا مگر اس ومختلف فی اور نہ اختلاف کیا فی اس میں، الا مگر ان لوگوں نے الذین اوتوہ جنہیں دی گئی، جنہیں کتاب عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں نصیب ہوئی اور واضح نشانیاں آئیں، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ جو آ چکی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، کیوں یہ کیا؟ بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، فہد اللہ الذین آمنوا پس ہدایت دے دی اللہ رب العزت نے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لما اختلفوا فی ان چیزوں میں، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق حق کی، بإذنہ اپنے امر سے، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ رب العزت یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ام حسبتم کیا تم یہ گمان کر بیٹھے، ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما یاتکم اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، یاتی لما یاتی ابھی تک نہیں آئے، کم تمہارے پاس، مثل الذین اس جیسے حالات، الذین خلو من قبلکم جو ان لوگوں پر آئے، الذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء والضراء پہنچی انہیں، مستہم انہیں پہنچی، الباساء تنگ دستی، والضراء تکلیف غم علم اور جو وہ جسمانی بیماریاں، وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں جو وہ انہیں آزمایا گیا، حتی یہاں تک کہ یقول الرسول کہہ اٹھے، پکار اٹھے، کہنے لگے الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہ ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت قریب ہے،
یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، ماذا کیا، ينفقون خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، یعنی جو تم خرچ کرو، من خیرن مال میں سے، فللوالدین تو وہ کس کے اوپر خرچ کرو، والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو تم کرو، وما تفعلوا فعل سے ہے، اور جو تم کرو من خیرن کوئی اچھا کام، فإن اللہ بہ علیم بس بے شک اللہ رب العزت بہ اس کے بارے میں علیم جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال کتب فرض کیا گیا، علیکم تم سب پر، القتال قتال فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو شیئا کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وہو خیر لکم حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا شیئا یہ کہ تم پسند کرو، محبت کرو، شیئا کسی چیز کے ساتھ، وہو شر لکم حالانکہ وہ بری ہو، وہ شر ہو لکم تمہارے لیے، اس میں برائی ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم سب لا تعلمون نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔